إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. یہ دنیا اور آخرت دونوں ہی ہمارے لیے برابر حقیقتیں ہیں، لیکن دنیا دار ابتلا، دار امتحان، آزمائش اور عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دار جزا، جہاں عمل نہیں ہے، جہاں عمل کا بدلہ ہے، ان خیرن فخیر و ان شرن فشر۔ دار امتحان میں اچھا کیا تو وہاں اچھا بدلہ ہے، اور یہاں برا کیا تو وہاں بھی نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ آنا اور جانا اس دنیا کے اندر، یہ دنیا بسانے کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت بسانے کے لیے، دنیا گزارنے کے لیے۔ کامیابی آخرت کی ہے، جو وہاں کامیاب ہو گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، وہ اصل کامیاب ہے۔ تو اس دنیا میں ہم جب اسلامی نقطۂ نظر سے بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دنیا کو ہم چھوڑ چھاڑ کے رہبانیت اور صوفیت کی زندگی گزاریں اور دنیا کی ترقی میں حصہ نہ لیں، دنیا میں آگے نہ بڑھیں یا کوشش ہی نہ کریں۔ آج مغربی ممالک اپنی ترقی سے اس دنیا کو اپنے ہاتھ میں اور شکنجے میں کر چکے ہیں، اور ہم ان کی ترقی کو استعمال کرتے ہیں، ان کی تعمیرات کو، ان کے اس دنیا میں آگے بڑھنے کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لوگوں کی ذہن میں یہ ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اور ہم نے دنیا میں ترقی نہیں کرنی، دنیا ہم جینے کے لیے نہیں آئے۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے شریعت کا باریک نقطہ سمجھیں۔ شریعت نے، دین اسلام نے کہیں بھی انسان کو دنیا کمانے سے، دنیا کی ترقی سے نہیں روکا۔ ہم پیچھے ہیں، ہم کبھی دنیا میں ہم نے ترقی کی نہیں، ہم نے ترقی کی ہے چوری میں، ہم نے ترقی کی ہے خیانت میں، ہم نے چوری کی ہے ایک دوسرے کے خلاف عداوت اور بغاوت میں، ہم نے ترقی کی ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں،
ہم نے ترقی کی ہے چوری اور ڈکیتی میں، ہم نے ترقی کی ہے دنیا کے وہ سارے معاملات جو شریعت نے حرام کیے تھے ہم ان میں آگے بڑھے، اور وہ ہمارے زوال کا اصل سبب ہے جس سے شریعت نے روکا تھا۔ تمہاری زبان پر سچائی ہونی چاہیے، تمہارے اندر ایمانداری ہونی چاہیے، تمہارے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر بغض نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر طمع اور لالچ نہیں ہونی چاہیے، تمہارے دل کے اندر کسی کے خلاف دشمنی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے دل میں کسی کے لیے دل میں کچھ برا خیال، برا سوچ، برا انجام نہیں ہونا چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ مومنی کامل نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے ہم دنیا کی ترقی چاہیں، اپنے لیے ہم دنیا کی آسائشیں چاہیں، اپنے لیے ہم دنیا کی عافیتیں چاہیں، اور اپنے بھائی کو ہم نیچا دکھا کر اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر اس کی بربادی پر اپنی آبادی اور اپنی ترقی کی تعمیرات کی بنیاد رکھیں، یہ شریعت کا نقطہ نظر نہیں ہے۔ ہم ترقی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ آئیے ترقی کی بنیاد کیا ہے، یہ سب چیزیں میرے اندر سے ختم کیسے ہوگی، اور جو شریعت کا نقطہ نظر ہے جو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کی ابتدا میں رکھا کہ دنیا دار ابتلا ہے، آخرت کی کامیابی اس دنیا کی زندگی میں کیے جانے والے عمل کی بنیاد پر ہے۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، انسان اپنے عمل سے اللہ کی رحمت اور پھر اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کی رحمت ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، عاملین کو ملتی ہے، بیٹھنے والوں کو، سوچنے والوں کو، غداروں کو، لٹیروں کو، اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، رسومات اور بدعات میں پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو نہیں ملا کرتی۔ اس لیے عمل انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بڑی زندگی کے لیے، دنیا کی زندگی کی، آخرت کی زندگی کا پورا مدار آپ کی اس دنیا کی زندگی پر ہے، یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں۔ ہاں باقی جو اللہ کی رحمت کے معاملے ہیں وہ الگ ہیں، وہ ایک الگ مضمون ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس رحمت پر بھروسہ کر کے انسان اس دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی جیتا رہے اور کہے کہ آخرت میں بخشا جاؤں گا، ایسا بھی اللہ کے قاعدے اور قانون میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مرد ہو یا عورت کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس دنیا کے اندر، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارتا ہے، اسے ہم دنیا کی پاکیزہ اور خوبصورت زندگی عطا کریں گے۔ یعنی وہ زندگی ہوگی جو دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، کسی ترقی یافتہ معاشرے کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ امریکہ اور یورپ بھی اس پاکیزہ اور خوبصورت زندگی تک نہیں پہنچ سکتا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک عمل صالح کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے پاکیزہ زندگی کیا ہے، خوبصورت زندگی کیا ہے، خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ اس حوالے سے سیدنا علی اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر میں ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے فَلَنُعْطِيَنَّهُ الْقَنَاعَةَ، ہم اس شخص کو قناعت دے دیں گے۔ قناعت جو میرے پاس ہے، جس چیز کا میں مالک ہوں، میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں، میں اس پر مطمئن ہوں، اور جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کا میں مالک نہیں ہوں، جو چیز میری دسترس میں نہیں ہے، اس کی میرے اندر خواہش بھی نہیں ہے، اس کے نہ ملنے پر افسوس بھی نہیں ہے، اس کے چلے جانے پر دکھ بھی نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں مگن ہوں، اپنی زندگی میں خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، جس شخص کو نصیب ہو جائے وہ سمجھ لے اس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اس دنیا کا وہ امیر ترین آدمی ہے۔ وہ آدمی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب آدمی ہے، جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، ایک فہرست ہمارے یہاں جاری ہوتی ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ سرمایہ فلاں آدمی کے پاس ہے، فلاں آدمی دنیا کا سب سے زیادہ امیر ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ، تیسرے نمبر پر یہ، چوتھے نمبر پر یہ۔ ان کی کامیابی کے راز ہیں، ان کے انٹرویوز ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ آپ کامیاب کیسے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار مال و دولت ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اتنا بڑا کامیاب ہے، لیکن یہ نہیں پتا
اس کامیاب آدمی کے پاس آسائشیں ساری ہیں، آسائشیں سب ہیں، لیکن سکون اور اطمینان نہیں ہے اس کے پاس۔ اس کے پاس اپنے لیے جینے کا وقت نہیں ہے، اس کے پاس وہ نیند نہیں ہے جو نیند ایک عام انسان کو، عام مسلمان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس وہ اطمینان نہیں ہے، وہ سکون نہیں ہے، وہ امن و امان نہیں ہے جو ایک عام انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ سوچیں، اتنی دولت کے باوجود بھی، اتنی آسائشیں حاصل کرنے کے باوجود بھی جس شخص کو سکون نہ مل سکے، کیوں؟ یہ ساری نعمتیں، یہ سارا مال و دولت ہم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ سوال کیجیے، اپنے آپ سے پوچھیے۔ ہم 2، 4، پھر 4 کے بعد 4 کے 8، 8 کے بعد 16، 16 کے بعد 32 کا جو ہم کھیل کھیلتے ہیں اپنے زندگی کے اندر بڑھنے کا، سوال کیجیے، یہ 4 ہم نے اس لیے بنایا کہ ہم 8 بنائیں؟ یہ 8 اس لیے بنائے کہ اب ہمارے 16 ہو جائیں؟ یا اس لیے کہ 4 بن گئے ہیں تو اب ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، میں اپنی زندگی میں جینا سیکھ لوں، میری زندگی میں اطمینان ہو جائے، مجھے جو اللہ نے دیا ہے وہ کئی گنا لوگوں سے بہتر ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں معیار جو ہے زندگی کا، کامیابی کا، وہ مال جمع کرنا ہے۔ اگر مال جمع کرنے کے مقصد کو ہم سمجھ جائیں اور وہ ہے سکون اور اطمینان، تو مال جمع کیے بغیر بھی مل سکتا ہے، اور اسی چیز کو کہتے ہیں قناعت، اسی چیز کو کہتے ہیں اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا تھا، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ دنیا کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہے، امیر ترین آدمی، تو جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو تجھے مل رہا ہے، اس پر خوش ہو جا، اس پر راضی ہو جا۔ اس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے وہ آدمی امیر نہیں ہے جس کے کھاتے میں، جس کے بینک بیلنس کے اندر کھربوں ڈالر کی جائیداد موجود ہے، وہ اس کے باوجود بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ وہ 2 کے بعد 4، آج اتنے کروڑ ہے، آج اتنا ارب ہے تو یہ آگے بڑھے، آج اتنی جائیداد ہے تو اور آگے بڑھے، آج 1 دکان ہے تو 2 دکان ہو، 1 سواری ہے تو 2 سواریاں ہو، 1 گھر ہے تو 2 گھر ہو، وہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ عذاب ہے، یہ سکون نہیں۔ اور وہ آدمی قد افلح، کامیاب ہو گیا، من اسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا۔ کامیاب آدمی ہے وہ، دنیا کا، آخرت کا کامیاب آدمی ہے جس شخص کے پاس اسلام کی دولت موجود ہے، مسلمان ہے، ورزق کفافا، جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا اس کو نصیب ہو جاتا ہے، جو کھانا چاہیے، جو رزق چاہیے وہ ملتا جاتا ہے، اور اللہ نے اس کو اس سے بڑی ایک دولت عطا کی ہے، اور وہ دولت یہ ہے کہ اللہ نے اسے قانع کر دیا ہے، اللہ نے اسے مطمئن کر دیا ہے، جو چیزیں رب تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں وہ مطمئن ہے، وہ خوش ہے، وہ دنیا کا امیر ترین، یہ کامیاب آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کیجئے، کامیابی کا معیار اور محور آپ کو یہی چیز نظر آئی۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تشریف لے کر گیا، آپ کے گھر میں گیا، آپ اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے اور بستر چٹائی کا تھا، آپ کے جسم سے ذرا چٹائی اور آپ کے وجود کے درمیان کوئی کپڑا بھی حائل نہیں تھا، ڈائریکٹ جسم آپ کا چٹائی پر لگا ہوا تھا۔ آپ میرے جانے پر اٹھے، میں نے دیکھا کہ آپ کے پہلو میں سائڈ جو چٹائی کے اوپر تھی، وہ چٹائی کے اثرات جو چبھنے کی وجہ سے، تھوڑی دیر لیٹنے کی وجہ سے نشانات پڑ جاتے ہیں، وہ آپ کے پہلو میں تھے۔ گھر کے ایک کونے پر نظر پڑی تو 1 مٹھی کے برابر کچھ جو پڑی ہوئی تھی، اس طرف کچھ شاید اتنا ہی مقدار میں کچھ اور کھانے پینے کی چیز ہوگی، اور بستر چٹائی کا تھا، اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کیوں رو رہے عمر؟ فرمایا، اللہ کے نبی، وہ کیسر اور کسرا کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کے پاس جو کچھ اللہ نے جو نعمتیں اور جو آسانیاں اور آسائشیں عطا کی ہیں، اور آپ میں اور ان میں کتنا بڑا فرق ہے، اور آپ اپنی زندگی کی حالت دیکھیے۔ آپ نے فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی جو تقسیم ہے، کہ جو اللہ نے ان کو دنیا میں دیا ہے، وہ سب کچھ ہم آخرت میں لیں اللہ سے، وہ سب کچھ ہمیں آخرت میں مل جائے؟ آپ کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا، اللہ مالک الملک ہے، وہ اس زمین کا، کائنات کا پوری مالک ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا، بابرکت ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس دنیا کے اندر اس جنت کے نظارے پیش کر دے جو لوگوں نے آخرت میں دیکھنی ہے۔ آخرت میں جو لوگوں کو نظر آئے گی کہ بہتی ہوئی نہریں ہوں گی،
ان کے باغات کے نیچے سے باغات کے ساتھ ساتھ نہریں جاری ہوں گی اور آپ کے لیے محلات ہوں گے. اس دنیا کے اندر سب کچھ دینے پر آپ کو اللہ قادر ہے. چاہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ احد پہاڑ بھی سونے کا بنا کر دے دو 3 دن میں خرچ کر دوں گا. یہ احد پہاڑ پورا کا پورا سونے کا بنا کر بھی رب تعالیٰ مٹی کو سونا بنا کر دے سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے, اس لیے دنیا کے امیر ترین آدمی تھے. اللہ کی تقسیم پر کبھی شکوہ نہیں کیا, بلکہ ایک دل میں خواہش تھی کہ ایک دن ملے تو شکر ہو, ایک دن نہ ملے تو صبر ہو. اس طرح کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. صحیح بخاری میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی تربیت یہی دی ہے. صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 70 کے قریب اصحاب صفہ کو دیکھا. یہ تو انہوں نے دیکھا, اور 70 کے قریب ابن حجر فرماتے رحمہ اللہ, یہ اس سے مراد یہ ہے کہ 70 کا عدد ایک طرح سے مبالغے کے لیے بولا جاتا ہے, یعنی کئی تعداد میں اصحاب صفہ. وہ چبوترا چھوٹا سا جو مسجد نبی کے اندر ہوتا تھا مٹی کا, اس کے اوپر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے, آتے تھے, مہاجرین تھے, غریب تھے, یہ یہاں رہتے تھے. اور حافظ میں فرماتے ہیں یہ تو انہوں نے دیکھا ہے. ان سے پہلے, ان کے اسلام لانے سے پہلے کچھ غزوات کے اندر 70 کے قریب صحابہ تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے. یہ تعداد بڑی کثیر تعداد ہے جو اصحاب صفہ کی بنتی ہے. فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ میں نے ان کی حالت یہ دیکھی تھی کہ ان کے پاس پہننے کے لیے اوپر کی قمیض نہیں ہوتی تھی, ایک چادر یا ایک ازار تہبند جس کو ہم کہتے ہیں دھوتی کہتے ہیں وہ ہوتی تھی, اور اسی کو نیچے سے لپیٹ کر پھر اوپر کی جانب لے آتے تھے, اس کے پلوؤں کو نیچے سے, اور اپنی گردن کے ارد گرد گھما کر پیچھے کی جانب باندھ لیا کرتے تھے, اور اپنے ہاتھوں سے کھینچ کھینچ کر اپنے کپڑے کو نیچے کرتے تھے گھٹنے کے کہ کہیں ان کا سطر کسی جانب سے کھل نہ جائے. اس ایک چادر کے اندر یہ لوگ گھوما کرتے تھے, اور ان کے لیے اللہ نے اعزاز یہ رکھا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اپنے اللہ سے راضی تھے اور ان کا اللہ ان سے راضی تھا. یہ ضروری ہے. شکوے شکایات اللہ کی لے کر اللہ کی مخلوق کے پاس جانا پھرنا, اپنے مسائل اپنی پریشانیاں گننا, یاد رکھنا ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کے ساتھ کنود ہے. کنود کا معنی مفسرین نے جو ذکر کیا الذی یعد المصائب وینسى النعم, وہ آدمی جو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنی یاد رکھتا ہے, میں بیمار ہوں, میرا یہ مسئلہ ہے, میری یہ پریشانی ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, اور جو دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں بھول جاتا ہے. اپنے وجود کے اندر ذرا اندازہ لگائیے, اپنی قیمت کا اندازہ لگائیے. جائیے, آپ کے جسم کا کوئی عضو خراب ہو جائے, کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے, آپ کو علاج کی ضرورت پیش آ جائے, اسپتال پہنچے, اپنے علاج کا خرچہ معلوم کیجئے. ایک ٹانگ نقلی لگوانی ہے, دل کی دھڑکن کمزور ہو گئی ہے, کوئی آلہ لگوانا ہے, دل کا علاج کرانا ہے, کوئی شریانیں کھلوانی ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, 19-20 کوئی بھی مسئلہ آپ ایک فہرست بنا لیجئے. اپنے وجود کی قیمت کا اندازہ لگائیے جو رب تعالیٰ نے مفت میں عطا کی ہے. نہیں اندازہ, ہم صرف پریشانیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں, پریشانیاں اور مصائب کو تلاش کرتے ہیں, اسی لیے کامیاب نہیں ہے, اسی لیے کامیاب نہیں ہے. اب سمجھیے کامیاب ہوتا آدمی کس طریقے سے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حیات طیبہ کامیابی. یہ تو چند مثالیں تھیں صرف آپ کے سامنے میں نے جو پیش کی تھیں, ورنہ کامیابی ہے کیا, اپنے نفس کو, اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو اس طرح تربیت دیں, اس طرح سمجھائیں اور اس طرح سکھائیں, اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی. جو ہے اس میں ہم راضی ہیں, جو نہیں ہے دنیا کو دیکھ کر اس کی لالچ اپنے دل میں ہم پیدا نہ کریں. فلاں کا بچہ ایسا ہے تو میرا بچہ بھی ایسا ہونا چاہیے, فلاں کے گھر میں یہ چیز موجود ہے تو میرے گھر میں بھی ہونی چاہیے. اور یہ مصیبت خاص طور پر خواتین کے اندر پیدا ہوتی ہے جب ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے, بچیوں کو اپنے آسانیاں اور آسائشیں دیتے جاتے ہیں, ذہنی تربیت دیتے نہیں ہیں. دوسرے گھر کی جب وہ بنتی ہیں تو وہاں پر وہی سوچ اور وہی ذہن ان کا ہوتا ہے اپنے شوہر سے مطالبات کا. کئی میرے پاس معاملات آتے ہیں لوگوں کے گھروں کے, کوئی طلاق پر کسی کا نتیجہ پہنچتا ہے, کسی کے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, حل نہیں ہو رہے ہوتے, لڑکی اپنے گھر بیٹھی ہے, لڑکا ادھر بیٹھا ہے. مسئلہ بنیادی صرف اور صرف یہی ہے کہ لڑکی کی طبیعت میں, اس کی تربیت میں, اس کے مزاج میں والدین نے قناعت ڈالی ہی نہیں تھی. مطالبے تھے اس کے پاس ذہن تھا کہ بس مجھے یہ چیز ملنی چاہیے, حرص تھی, لالچ تھی. یہ ساری برائیوں کی جڑ یہ ختم کرنے والی قناعت ہے. نہ انسان کے اندر حسد آئے گا, نہ بغض آئے گا, نہ لالچ آئے گی, نہ ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا ہوں گی. جب دل میں یہ اطمینان ہو جائے گا جو میرے پاس ہے وہ تو اس کے پاس نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. لوگوں کو انظروا الی من هو اسفل منکم, اپنے سے کمتر کو دیکھ لو,
اپنے سے بڑے کو مت دیکھو دنیا میں، ورنہ اللہ کی نعمتیں تمہیں حقیر نظر آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے بات فرمائی، ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ دنیا کے اندر آپ کتنے مجبور ہیں، کتنے لاچار ہیں، کتنے پریشان ہیں، صرف 2 جگہ کے چکر لگائیے، جائیے اسپتال، لگا لیجئے مختلف اس کے اندر جو علاج معالجے کے یونٹس اور ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی دماغ کا مریض ہے، کوئی گردے کا مریض ہے، کسی کا جسم سے پیشاب نہیں نکل سکتا، وہ اپنے پیشاب نکلوانے کے لیے نلکی لگوا کر بیٹھا ہے، کسی کے جسم کا خون بنتا نہیں ہے، وہ اپنا خون تبدیل کروانے کے لیے بار بار پہنچ جاتا ہے کہ میرے جسم میں خون نہیں ہے، خون لگاؤ، خون نکالو، خون لگاؤ۔ ایک چکر قبرستان کا لگا لیجیے، وہاں جا کر دیکھ لیجئے یہ وہی لوگ تھے، جابر، قاہر، ظالم اور نیک بھی تھے بہت سارے۔ اس کے اندر ہر طرح کے لوگ تھے جو اس زمین پر چلتے تھے، پھرتے تھے، رہتے تھے، کھاتے تھے، دنیا آباد کی انہوں نے، تعمیرات کی، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، لیکن آج ان کے کام دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو کچھ وہ اپنے ساتھ کما کر نیکیوں کی صورت میں لے کر گئے وہ ان کے ساتھ ہے۔ بتائیے اس ساری تفصیل کے بعد کامیاب کون ہے؟ اپنی اس دنیا کی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی تقسیم پر انسان راضی ہو گیا۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومی فکانما حیزت له الدنیا بمظافرها۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صبح اٹھ کر جس آدمی کے پاس اس کو ارد گرد اپنے ماحول میں امن ہے، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے، خوف اور ڈر نہیں ہے، اس وجود میں کوئی بیماری نہیں ہے، جسمانی حساب سے بیماری سے پاک ہے، آج کے دن کا کھانا موجود ہے رات تک، یہ دنیا کے سارے خزانوں کا مالک آدمی ہے۔ دنیا کے خزانوں کے جن کو ہم خزانہ سمجھتے ہیں، جس چیز کو اس کے جو مالک ہے، جا کر پوچھئے جسمانی طور پر کتنی تکلیفیں لے کر بیٹھا ہے، کتنی پریشانیاں لے کر بیٹھا ہے، کتنے غم پال کر بیٹھا ہے۔ یہ جو آپ ہمارے ایک معیار ہے کہ کامیابی کا معیار دولت ہے، پیسہ ہے، ان سے جا کر پوچھئے ان کی زندگی کے غم کیا ہیں، ان کی زندگی کی پریشانیاں کیا ہیں۔ کتنے ایسے مسئلے ہیں جو وہ اپنی دولت سے حل نہیں کر سکتے، کتنی ایسی پریشانیاں ہیں جن سے مال کے ذریعے انسان جان نہیں چھڑا سکتا، وہ حل صرف اور صرف رب تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کے ساتھ جو مخلص ہے، جو رب تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے، وہ اس دنیا کا کامیاب ترین آدمی ہے۔ عامر ابن قیس، یہ ایک تربیت کی بات ہے صرف، عامر ابن عبد قیس یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی 4 آیات ہیں، جب بھی صبح ہوتی ہے میں ان کو اپنے ذہن میں دہرا لیتا ہوں، ان کو سمجھ لیتا ہوں، پھر شام تک کچھ بھی ہوتا رہے مجھے مسئلہ نہیں، جب تک یہ آیات ذہن میں ہے۔ صبح ہو، صبح کے وقت جب یہ 4 آیات ذہن میں آ جائیں، شام تک، شام کو ذہن میں آ جائے، صبح تک، بس جب یہ ذہن میں آ جائے میری زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلی آیت وہ ذکر کرتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، سورہ فاطر کی آیت۔ جو اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کے دروازے کسی کے لیے کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے خیر اور بھلائی روک دے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اور دوسری آیت سورہ یونس کی ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ آپ کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے فضل کو رد نہیں کر سکتی، لوٹا نہیں سکتی۔ تیسری آیت سورہ ہود کی ہے، 12 سپارے کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر رینگنے والا معمولی سے معمولی کیڑا بھی اگر ہے، انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے اس کو رزق دینا۔ انسان کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتہ آ کر جب روح پھونکتا ہے، جب اس کے دل کی دھڑکن شروع ہوتی ہے، جب اس کی سانسیں بحال ہوتی ہیں، جب اس کے رزق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب اس کو انسان ہونے کا مقام حاصل ہوتا ہے، اس وقت اس کا رزق پورا کا پورا لکھ دیا جاتا ہے، یہ کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کیا استعمال کرے گا۔ اسی لیے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور جب چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، کماؤ تو اچھے طریقے سے کماؤ۔ فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ جو دانہ آپ کے مقدر میں لکھا ہے، میرے مقدر میں لکھا ہے، میں اسے کھائے بغیر اس دنیا سے نہیں جا سکتا، میری روح میرے وجود سے الگ نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ رزق میں پورا نہ کروں۔ لہذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے انداز سے جو مقدر میں ہے اس کو صحیح طریقے سے اپناؤ۔ دعوا ما حل، خذوا ما حل ودعوا ما حرم،
جو حلال چیزیں ہیں ان ذرائع کو اپناؤ جو حلال ہے، اور حرام ذرائع کو چھوڑو۔ ایک ایک چیز رب تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دی ہے، اور یہ تقدیر پر ایمان کا اہم ترین جز ہے۔ جب انسان قانع نہیں ہوگا، اس کے وجود کے اندر، اس کے ذہن کے اندر قناعت نہیں ہوگی، وہ زندگی تو برباد ہے ہی ہے، وہ تو نفسیاتی مریض بنے گا۔ وہ تو اپنی زندگی عذاب کے ساتھ گزارے گا، صبح سے رات تک بس کمانے کا سوچے گا، نہ بیوی بچوں کی پرواہ، نہ گھر کی پرواہ، نہ آس پڑوس کی پرواہ، بس 2 4 6 8 یہ کس طرح سے میں گنتی آگے بڑھاتا رہوں۔ سو بھی رہا ہے تو موبائل پر دھیان ہے، کوئی کال مس نہ ہو جائے، کوئی بات رہ نہ جائے، کبھی اس سے کبھی اس سے، کبھی وہاں کبھی یہ معاملہ۔ نماز میں بھی کھڑا ہے تو بس دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہے کہ کس طریقے سے میرا پیسہ آگے بڑھے گا، میرا کاروبار آگے بڑھے گا۔ یہ تو پہلے ہی عذاب میں ہے، یہاں پر تو ویسے ہی عذاب میں ہے، یہ تو اس کا نفس ویسے ہی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے۔ لیکن تقدیر پر پھر شکوے، شکایات، حسد، کینہ، بغض، طمع، لالچ، یہ ساری بیماریاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور آخرت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پہلی بات پھر دوہرا دوں، اس دنیا کی ترقی سے شریعت نے نہیں روکا۔ ترقی جن چیزوں میں ہم انہیں نہیں اپناتے، ہم ترقی سمجھتے ہیں گناہوں کے راستے پر چلنے کو، ہم ترقی سمجھتے ہیں چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، ناجائز طریقوں سے مال کمانا، اور بس مال مال مال، یہ ہمارے نزدیک ترقی ہے۔ آخرت کی کامیابی، یہ دنیا ایک سیڑھی ہے، جب تک اس کو سیڑھی بنا کر اپنی آخرت کی کامیابی کوشش نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چوتھی آیت سورہ طلاق کی ہے، جو عامر ابن عبد قیس فرماتے ہیں جب یہ ذہن میں آ جاتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، اور وہی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ اللہ تعالیٰ ان قریب ہر مشکل کے بعد آسانی رکھتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ہر پریشانی ختم ہو کر رہتی ہے۔ اور یہ دنیا سے جانا ایک مسلمان کا کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، کتنی ہی مصیبتوں میں کیوں نہ ہو، کیسی زندگی کیوں نہ گزاری ہو، اس دنیا سے اگر ایمان کی حالت میں رخصت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ دیکھ کر فرمایا تھا، مستریح و مستراح من، صحیح بخاری کی حدیث ہے، راحت میں آ گیا یا اس سے چیزیں راحت میں آ گئی۔ فرمایا اللہ کے نبی کون راحت میں، کیسے راحت میں، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا جب انسان ایک مومن، اما العبد المؤمن، جب انسان مومن مسلمان آدمی، اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، یستریح من نصب الدنیا وعذابھا، یہ تو دنیا کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے تو راحت میں آ جاتا ہے، ختم ہو گیا معاملہ، دنیا اب ختم ہے، اب دار ابتلاء عمل ختم ہو چکا، اب جو کچھ ہے وہ جزا کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا۔ اور چونکہ مومن تھا، اللہ سے راضی تھا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے گیا ہے، تو روح نکلتے نکلتے ہی وہ چیزیں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو آج تک نظر نہیں آئیں، وہ جنت کا بستر نظر آتا ہے، وہ فرشتے نظر آتے ہیں، وہ خوبصورت نورانی مخلوق نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس کا جسم سے روح کا نکلنے کا سلسلہ ہو، پھر بھول جاتا ہے کیا دنیا، کیا غم، کیا پریشانی، کیا مصیبت، کس اذیت میں تھا، کتنا میں بیمار تھا، کتنا لاچار تھا، میں تو کئی سالوں سے بستر پر پڑا تھا، ہلا بھی نہیں تھا، سارے غم اسی ایک لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ مشکل کے بعد آسانی بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، بھروسہ کرنے والا ہو انسان رب تعالیٰ پر۔ یہاں سے جو اس کی کامیابی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، قبر کے بعد آخرت تک، آخرت کے اندر اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا، اس کے بعد پل صراط، آگے جنت، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں کامیابی ہی کامیابی اس آدمی کے مقدر میں رب تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ کامیابی کے معیار کو طے کرے، اپنی زندگی کو حقیقت سمجھے، مذاق نہیں ہے، یہ ایک دفعہ ملی ہے زندگی، دوبارہ نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ جب اس روح کا جسم سے تعلق ختم ہو جائے گا واپس نہیں بنے گا، واپس اگر بنے گا بھی تو وہ صورتیں الگ ہوں گی، امتحان اور ابتلاء اور عمل والی صورت نہیں ہوگی۔ لہذا اس موقع پر انسان یہ سوچ لے، سمجھ لے اچھی طریقے سے کہ کامیابی کیا ہے، اس دنیا کو کامیاب کرنا ہے کیجئے، ترقی کرنی ہے کیجئے، شریعت نے کہیں نہیں روکا، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، آخرت کو بھی تلاش کرو، آخرت میں کامیابی کی بھی کوشش کرو، جو دنیا ہے اس کو بھی بھول مت جاؤ، دنیا کی کامیابی بھی ضروری ہے، لیکن دنیا کی کامیابی کے لیے یہ جو اصول ہمارے ہاں ہیں کہ ایک دوسرے کو پریشان کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، حسد، کینہ، بغض، طمع، لالچ، ایک دوسرے کے خلاف عداوت اور بغض اور نفرتیں، یہ تو کامیابی نہیں ہے۔ چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، ایک دوسرے کے خلاف معاملات اس قسم کے رکھنا جن کو شریعت نے حرام کیا، یہ تو ترقی نہیں ہے۔ ترقی کے معیارات کو طے کرنا شریعت کے تناظر میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے،
وہ جانتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جینا ہے اور کس طریقے سے آخرت کو کامیاب کرنا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے لیے یہ تقسیم اپنی بتا دی کہ ہم یقسمون رحمت ربک، یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے، کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا اگر اس دنیا کی قیمت اوقات اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کافر ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکتا. دنیا اللہ سب کو عطا کرتا ہے، یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. کسی کی قسمت ایسی ہوتی ہے مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے. ایسا اللہ نے اس کے کام میں برکت دی ہوتی ہے کہ کچھ بھی کام رکھے، کسی بھی چیز کی طرف دیکھے، کسی بھی معاملے میں غور کرے، وہ کام ترقی کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تقسیم تو اللہ کی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ کی جو زندگی اللہ بہترین سے بہترین بنا سکتا ہے. آپ جس طرح سے زندگی جی رہے ہیں آپ کو بھی خطاب ہے، اصل تو امت کو سکھانا مقصود ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ اپنی آنکھیں اٹھا کر پھیلا کر بڑھا کر ان کی طرف مت دیکھو جن کو ہم نے اس دنیا کی نعمتوں میں مدہوش کر دیا ہے. اس دنیا کی یہ زیب و زینت نے ان کو اندھا کر دیا ہے. وہ اس دنیا کے اندر غرق ہے اور تم اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کو دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھیں کھول کھول کے ان کو دیکھ رہے ہو. دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے ہم بھی ان جیسے بن جائیں، ہم بھی ترقی یافتہ ہو جائیں، ہمارا بھی نام اس دنیا کی فہرست میں آ جائے، امیروں کے ناموں کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں. کہیں نہ کہیں چلو دنیا نہیں تو پاکستان نہیں تو اپنے شہر کراچی کے امیروں کے اندر کوئی فہرست ہماری بن جائے، کہیں نہ کہیں کوئی نام کوئی پتا ہو. کیونکہ دنیا کے اندر جو دنیا والے عزت دیتے ہیں وہ تو جیب دیکھ کر عزت دیتے ہیں. جتنی جیب بھاری ہے اتنی عزت ہے، اتنا ہی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، اتنا ہی مقام ہوتا ہے، اتنا ہی مرتبہ ہوتا ہے. جس کی جیب جتنی خالی ہے وہ اتنا ہی کمتر ہے، وہ اتنا ہی حقیر ہے، وہ اتنا ہی بے عزت ہے ہماری نظروں میں. فرمایا یہ آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف مت دیکھو، یہ تو ہم نے دنیا ان کو دی ہے لنفتنہم فی، یہ تو ہم ان کو آزما رہے ہیں. اور کچھ کو تو اس طرح اللہ ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان کے ساتھ استدراج ہوتا ہے. ان کو تو گھیرتا ہے اللہ تعالیٰ دے کر وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اسی لیے اللہ مجھے نواز رہا ہے. ورزق ربک خیر وابقا، اللہ کی عطا، اللہ کا رزق جو جس کو مل جائے بہت بہترین ہے. باقی رہنے والے تو رب کی عطائیں ہیں، رب کا رزق ہے. لہذا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یہ آنکھیں پھاڑ کر دنیا کی طرف دیکھ کر دنیا کی لالچ اپنے دل کے اندر پیدا کر کے کمانے کی حرص اپنے دل میں نہ رکھو. خود بھی نماز قائم کرو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور اس پر ڈٹ جاؤ. جو اللہ نے کام تمہیں کرنے کا کہا ہے وہ تم کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. ہم ان نمازوں کے ان عبادات کے ذریعے سے کوئی تم سے رزق مانگ نہیں رہے کہ پیسے دو آ کر. نماز پڑھنے کا کوئی ٹکٹ ہے نہیں ہے. اللہ کو تمہارے پیسوں کی تمہارے رزق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے. یہ جو رزق کے ذرائع ہیں یہ روحانی ذرائع یہ ہیں جن سے قناعت انسان کو حاصل ہو. والعاقبۃ للتقوی، لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا انجام اور وہاں کی کامیابی وہ تقوی اور متقین کے لیے ہے. اس سارے سلسلے کے اندر دنیا مل جائے تب بھی تقوی ہو، دنیا نہ ملے تب بھی تقوی ہو. اور تقوی قناعت کی پہلی سیڑھی ہے. تقوی قناعت کی پہلی سیڑھی ہے اور قناعت پہلی سیڑھی ہے اللہ کی تقدیر پر اور اللہ پر بھروسہ اور ایمان رکھنے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، عام طور پر انسان اپنے لیے تو جیسا تیسا ہلکا پھلکا جی لیتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے عام طور پر جس کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے کہ اولاد کی خاطر وہ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ کر اولاد کے مستقبل بنانے کے چکر میں وہ پھر دنیا کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں قناعت اختیار نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ تھی، قریش کی مالدار عورت تھی. ان سے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی ان میں ایک بیٹی فاطمہ بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو والدہ کے پاس جس حساب کتاب سے مال و دولت تھا یا جس طرح کی وہ خاتون تھی تو بچی کی تربیت جس طرح کی ہوئی ہوگی وہ کوئی ایسا احادیث میں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ہے، روایات میں تاریخ میں ملتا نہیں ہے، لیکن تربیت بڑی اچھی ہو.
لیکن اس تربیت کے بعد جب ان کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد مسند احمد میں حدیث تفصیلی ہے کہ ایک موقع پر سیدنا علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس غلام ہے، تو ایک غلام کا ہم بھی مطالبہ کر لیں۔ میں مشکیزیں میں پانی بھر کر لاتا ہوں، بھاری لگتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں یہ میرے ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے میں چکی پیستی ہوں، آٹا چکی میں چلاتی ہوں، یہ چکی چلا چلا کر یہ ہاتھ سخت ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ کچھ جگہوں پر چھالے بھی ہیں۔ یہ وہ بیٹی تھی جب یہ اپنا مطالبہ لے کر اپنے والد کے پاس گئی تھی، والد کو یہ چیزیں بتائیں، دکھائیں، دونوں نے، داماد نے بھی اور بیٹی نے بھی، اور والد نے ایک ہی جملے میں کوئی دوسری بات نہیں کی کہ اللہ کی قسم ان غلاموں سے ایک غلام بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، ایک غلام بھی تمہیں نہیں ملے گا، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ نہ انہوں نے اعتراض کیا اور نہ اللہ کے نبی نے کوئی صفائی پیش کی، کوئی ان کو سمجھایا ہو، کیونکہ ساری زندگی کی تربیت موجود تھی، ساری زندگی کا قناعت کا درس موجود تھا۔ تو اپنی اولاد کی خاطر انسان وہ راستے اور وہ راہیں اختیار نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی آخرت کی تباہ کر دے اور اپنی اولاد کو بھی ایک مشکل موڑ پر چھوڑ کے چلا جائے جس سے ان کی آخرت بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اولاد کو ابتدا سے ہی ایسی صبر اور قناعت کی تعلیم دے، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، تاکہ ان کے آگے آنے والی زندگی، بچی ہے تو وہ جس گھر میں جائے وہاں پر وہ اپنی زندگی کو آباد کر سکے، اور بچہ ہے تو وہ بڑا ہو کر حرام کمائی سے بچ سکے، حلال وہ بھی کمائے اور آگے اپنی نسلوں کے لیے حلال طریقے سے رزق کا بندوبست کر سکے۔ اس کے لیے بنیاد یہ قناعت ہی ہے، اپنی تربیت میں بھی اور اپنی نسلوں کی تربیت میں بھی اسے پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک بھائی نے دعا کے لیے درخواست بھیجی تھی، ان کے رشتے دار ہیں، کافی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت دے، شفا دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اہل ایمان رشتے دار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا رحم و فضل اور کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون